السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو سب سے پہلے تو میں فزکس ڈپارٹمنٹ اور خاص طور پہ شاہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہماری ایک روایت بن گئی ہے آپ اس کالج کی، وہ شاہ صاحب کی وجہ سے ہے کہ جہاں ہماری اور محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کی بابرکتیں محفل کے اندر بھی ہمیں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے. اور خاص طور پہ کل مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی جب شاہ صاحب خود لیٹر لے کے دعوت نامہ لے کے ہمارے پاس آئے، اور میں اوپر والے کمرے میں بیٹھا تھا. میں تو حیران ہوا کہ شاہ صاحب اسپیشلی میرا وہ لیٹر وہاں پہ لے کے آئے. تو یہاں سے آپ کے جذبے کا پتہ چلتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ بے مثال ہونی چاہیے. اور جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا، جتنا زیادہ اغیار کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. کبھی جھوٹے نبی آ جاتے ہیں تو مختلف طریقوں کے ساتھ حملے کیے جاتے ہیں. اور اقبال نے بھی اپنے اشعار کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ جب مسلمانوں سے آپ روح محمد نکال دیں گے ان کے بدن سے، تو پھر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ہم ماڈرنزم، روشن خیالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہیں، تو مسلمان وہ عدالت نظری کا شکار ہیں. ہر جگہ پہ ہم مظلوم ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو بہترین طریقہ بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور اس کے علاوہ میں اشعار ضرور بیان کرتا ہوں. دو میرے جو پسندیدہ جو شاعر ہیں، ایک تو علامہ محمد اقبال ہیں. آپ نے جو نعتیہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور دوسرے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کہ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. آخر میں ہم خیر و برکت کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نعرے بھی لگا لیتے ہیں. آپ نے بھرپور طریقے کے ساتھ جواب دینا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم وسع علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا طيبا. یا اللہ کریم، یہ محفل تیرے سونے نبی دی محفل سجائی گئی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شانہ تذکرے بیان کیتے گئے. یا اللہ کریم سونے نبی دا صدقہ ان کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما. ساری تمام گناہ کو درگزر فرما. سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. سارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ کریم نیک مقاصد کی تکمیل دے اندر ساکو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم زندگی اسلام کے خاتمہ ایمان تے عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک طریقے دے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم ساکو نفع دے نعیم عطا فرما. سارے ملک دی خیر فرما. ملک دے اندر امن و خوشحالی عطا فرما. ساکو آپس دے اندر اتحاد و محبت عطا فرما. یا اللہ کریم امت مسلمان دی خیر فرما. یا اللہ کریم خاص طور پر فلسطین دے مسلمان کو فتح عطا فرما. انہیں مظلوموں دی خصوصی مدد فرما. یا اللہ کریم سارے ملک کو تمام قسم دے معاشی معاشرتی سیاسی مسائل کو پناہ عطا فرما. یا اللہ کریم چھٹکارا عطا فرما. عادل نیک حکمران عطا فرما. عوام دا خیر خواہ حکمران عطا فرما. یا اللہ کریم سارے جو عزیز و اقارب گھروں دے اندر یا ہسپتال اندر بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. سب جا دکھ تکلیفاں دور فرما. یا اللہ کریم خاص محفل دی برکت دے نال سارے شاہ صاحب دی بیٹی کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. ان دے تمام دکھ تکلیفاں دور فرما. عافیت والی زندگی عطا فرما.
سونے نبی دی ختم نبوت دا صدقہ یا اللہ کریم کو شفا کاملہ نصیب فرما، دین و دنیا دا بھلائی نصیب فرما یا اللہ کریم ساکوں اسلام دے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم ساری دعا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تو منظور فرما۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، لا إله إلا الله۔